السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی ابو ہریرہ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو 30-40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ خود 50-60 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو وضو کرنا نہیں آتا، نہ ہی ان کو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں غلط طریقے سے اور آدھا ہی وضو کر لیتے ہیں۔ اب اگر ان کا یہ حال ہے تو یہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے آپ ذرا وضو کی ضروری باتیں بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع دیا۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ واقعی ہمارے بڑے بوڑھوں کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے، یا ان کے ماں باپ نے پڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن بچپن میں شرارتوں کی وجہ سے پڑھ نہیں پائے۔ اللہ ہم سب کو علم سیکھنے اور سیکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے وضو کے طریقے کی طرف۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن میں ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ المائدہ ہے، جو 6 پارے میں شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اے ایمان والو یعنی مسلمانوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کنویں تک دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر لیا کرو یعنی نہا لیا کرو۔ تو وضو کے جو فرض ہیں وہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور پھر دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور کلی کرنا، ناک صاف کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں سنت ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث کی سب سے صحیح کتابیں 2 ہیں۔ سب سے افضل کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، پہلے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر منہ میں پانی ڈال کر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور جھاڑ کر صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر اپنا بایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اپنا بایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر حصے کو 3 بار دھونا سنت ہے، لیکن سر کا مسح 1 بار کرنا سنت ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھاتے ہوئے فرمایا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 بار کیا۔ اب مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسح کہتے ہیں بیگات پھیرنے کو۔ اب سر کا مسح کس طرح کیا جائے، اس کو ہم صحیح بخاری کی حدیث سے سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف واپس لے آئے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب سر کا مسح کیا جائے گا تو کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں سے کچھ کتابوں میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالا
اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اب ہم شروع سے ایک بار پورا وضو کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا اور خوب صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھونا اور سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ادھر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پورے چہرے کو 3 بار دھونا۔ اگر آپ کی داڑھی ہے تو آپ اپنی داڑھی کا خلال بھی کریے۔ پھر اس کے بعد اپنے سیدھے یعنی داہنے ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار دھونا۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار دھونا اور پھر اپنے سر کا مسح کرنا۔ اس طرح اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس کو گرا دینا۔ صرف بھیگا ہاتھ لے کر سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لانا اور پھر اپنے انگلی کو کانوں میں ڈالنا یعنی کانوں کا مسح کرنا۔ اور پھر بہتر ہے کہ آپ اپنی گدی پر بھی بھیگا ہاتھ پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد اپنے داہنے پیر کو ٹخنوں تک 3 بار دھونا۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 بار دھونا۔ اور ایک بات اور، جب آپ اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دھونا تو انگلیوں کا خلال بھی کرنا۔ یہ ہے پورا وضو کا سنت طریقہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ ابو ہریرہ صاحب جو وضو کا طریقہ ہم کو سکھا رہے تھے۔ اب بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ کر دیجئے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔